الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی تبارک القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرؤوف الرحیم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى والكرم وآله وصحبه وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاب بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبہ صدر بزم حاضر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ علامہ محمد یوسف صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ وشرفہ ذی وقار علماء کرام اور ابھی عزت کی دستار پانے والے علماء و حفاظ، مہمانان گرامی، شرکائے مجلس حاضر، انتظامیہ ادارہ حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی منعقدہ تقریب کا جو نقطۂ کمال ہے وہ تھوڑی دیر قبل آپ نے ملاحظہ کیا. وہ بچے جنہوں نے تکمیل علم کی سعادت پائی، حفظ قرآن کی سعادت پائی، ان کے سروں پہ عزتوں کی دستاریں رکھی گئی. اور یہ وہ دستار ہیں کہ جس کے ہر پیج میں وفا کا عہد رکھا گیا ہے. اللہ ان نونہالان ملت کو امت کی وحدت کا ضامن بنائے اور امت کی نشأت کا اور نہضت کا ذریعہ بنائے. خدمت دین، خدمت مسند تدریس اور خدمت وطن اللہ ان کے ہاتھوں سے فرمائے اور آنے والے دور کے لیے اس دین اور عرض وطن کے خاطر عظمتوں کا یہ مینارہ نور بنے اور ان کے دم سے وقار امت بحال ہو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم کی راہ کے مسافر ہیں، کیونکہ انسان کا شرف دیگر مخلوقات سے بوجہ علم ہے. ہمارے مناطقہ نے تو کہا کہ جو فصل ممیز ہے وہ نطق ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ انسان کا امتیاز اس کے دیگر مشارکات سے علم کی وجہ سے، علم نے اس کو دیگر مشارکات سے ممتاز کیا، حتیٰ کہ فرشتوں پر جو انسان کا تفوق ثابت ہوا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم میرے شاہکار کے آگے سجدہ کرو، تو وہ بھی بوجہ علم
तफव्वुक़ साबित हुआ। तो इल्म अज़मत का, बुलंदी का ज़रिया है, और अल्लाह ने इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ इस इल्म की बुनियाद पर फरमाया है। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, इस पे शाहिद आदिल है। तो इसलिए हमारे दीन ने हमें इल्म हासिल करने की तरगीब दी है। अगर आप मुझे ये पूछें कि इस्लाम का कोई दूसरा नाम भी है, तो मैं कहूँगा इस दीन का दूसरा नाम दीन इल्म है। जिस दीन का आगाज़ ही इक़रा से हुआ, और मेरे और आपके आका और मौला बसद फ़ख्र कहते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर मबूस किया गया। तो ये हमारा दीन है। हमें उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, हमें आगोशे मादर से कब्र तक, लाहत में उतरने तक इल्म हासिल करने की तलकीन की गई है। इल्म मोमिन का गुमगश्ता खजाना है, इसको जहाँ से मुयस्सर आए उसको उठा ले, ये इसकी दौलत है, मीरास है इस उम्मत की इल्म। और अगर हम अपने असलाफ की ज़िंदगियाँ देखें तो इल्म की खातिर उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सरफ कर दी, और जिस मर्तबा कमाल तक वो पहुँचे वो तारीख का रोशन बाब है। जब शाहरीमान और उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे, तो उसी यूरोप के अंदर इब्ने हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। ये हमारी तारीख है। जब वो सवाद आशना भी नहीं थे, उस वक्त हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदें डाल चुके थे। जब पेरिस की गलियों में कीचड़ था, बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। ये हमारी तारीख है। हम इल्म के शनावत थे, इल्म की राहों के मुसाफिर थे। इमाम मोहम्मद बिन हज़्न अश-शैबानी जब दर्स हदीस देने के लिए बैठते तो जो महज समात करते उनकी तादाद तो बहुत होती, जो बाकायदा ज़ब्त तहरीर में लाते, और उनकी सहूलत के लिए इंतज़ामिया की तरफ से दवातें रखी गई होती ताकि वो उससे रोशनाई ले करके अहादीस ज़ब्त कर सकें, लिख सकें। तो उलमा ने लिखा कि उस मजमे के अंदर आपकी एक एक मजलिस हदीस के अंदर 4-4 हज़ार दवातें रखी जाएं ताकि लोग वो ज़ब्त कर सकें, लिख सकें, उसको तहरीर कर सकें। अब आप अंदाज़ा कीजिए कैसा पुररौनक दौर होगा। नुज़हतुल खातिर अल फातिर फी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान जब दर्स देने बैठते थे तो आपके सामने 70-70 हज़ार लोगों का इज्तिमा होता। तो वो इल्म की कदरदानी का ज़माना था, इल्म का दौर था। लोग सीखते थे और आगे फैलाते थे। दरख्तों की छालों पे लिख लेते थे, हड्डियों पे लिख लेते थे, पत्थर के टुकड़ों पे लिख लेते थे और उसको याद करते थे। एक एक शख्स को लाखों लाखों हदीसें याद थी और वो इसको सादत नौती समझते थे। एक हदीस को हासिल करने के लिए कई कई 100 मील की मसाफत तय करके जाते, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। तो ये उनका शौक़ फरावा था, ये उनके इल्म की तलब थी, और ये तलब इल्म उनके अंदर पैदा किसने की? दीन इस्लाम। इस्लाम दीन इल्म है, उसने हमें इल्म सीखने की तरगीब दी है। और इल्म नूर है क़ल्ब मोमिन का। एक तो हमारे मनातिक़ा ने इल्म की तारीफ़ें की हैं, जो इज़ाफ़त हासिला आलिम और मालूम के दरमियान है उसे भी इल्म कहा जाता है, जो निस्बत कायम होती है उसे भी इल्म कहा जाता है, ज़हन के अंदर जो हाज़िर है उसे भी इल्म कहा जाता है। मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ इल्म की तारीफ़ है, अल इल्मु नूरुन फ़ी क़ल्बिल मोमिन, ये मोमिन के दिल का उजाला है, ये दिल की रोशनी है, ये बातिन का नूर है। जब ये जगमगाता है तो अंधेरे बिस्तर गोल कर देते हैं।
اس لیے جب ہم عالم تھے، علم کے قدردان تھے، علم کے پھیلانے کا سبب ذریعہ تھے، علم کی قدردانی کرتے تھے، تو زمانہ ہمارا باج گزار تھا۔ اور پھر جب ہم نے علم سے ناطا توڑا تو پھر آج ہم دوسروں کے باج گزار ہیں۔ 1.70 ارب مسلمان اس وقت دنیا کے اوپر بستے ہیں۔ 56-57 اسلامک ملک ہیں جو باقاعدہ جو رجسٹرڈ ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، استرداد کا حق بھی حاصل نہیں۔ اور آج ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے فلسطین کے اندر، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات بھی کر سکیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر یہ کمزوری، یہ وہن، یہ موت کا ڈر، یہ دنیا کی محبت، یہ سب کچھ کیوں پیدا ہوا؟ تو اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب ہماری علم سے دوری ہے۔ جب ہم عالم تھے تو دنیا کے حکمران تھے، علم کی وجہ سے اشیاء پر حکمرانی ہوتی ہے۔ علم اشیاء کی جہانگیری یہ مومن کی میراث تھی، اور وہ تقوینی علم، دینی علوم اور علم ابدان، ہر علم میں ماہر تھا، اور جدھر اٹھتا تھا زمانہ اس کو راستہ دیتا تھا۔ ہمارے کیمیا دان تھے، ہمارے ریاضی دان تھے، ہمارے منجم تھے، علم حدیث، علم رجال، کیا کیا علوم تھے کہ جس کے شناور ہمارے لوگ تھے، ہمارے افراد تھے، رجال تھے۔ اور آج دنیا کے اوپر وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار وہ ثابت تو سیارہ۔ تو آج ہماری حالت جو ہوئی وہ انتہائی ناگفتہ بے علم کی ناقدری کی وجہ سے ہوئی۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برد نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ ہم ایک سرکاری تقریب میں گئے تو وہاں جو انتظامی افسر تھے ان کو پہلی رو میں بٹھایا گیا، اور جو پروفیسر اور ڈاکٹرز تھے ان کو دوسری رو میں بٹھایا گیا۔ یہ غالباً 64-63 کی بات اس نے لکھی، اور اس کے بعد وہ تبصرہ لکھتا ہے کہ جب علماء کو پیچھے کر دیا جائے گا، چاہے وہ دینی علوم کے ماہر ہوں یا عصری علوم کے ماہر ہوں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بحیثیت قوم زوال کے لیے ہو جائیں گے۔ اور آج ٹیچر تو گلیوں میں ڈھل رہے ہیں، آج تو کہاں سے کہاں ہم لڑک کے چلے گئے، تو ہمارا زوال بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم دنیا کے سامنے بے توقیر ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کو دفن کرنے لگے، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو آقا کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے؟ جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہوتا اس کو آگے دفن کیا۔ تدفین میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں اس کو لوگوں سے ترجیحاً آگے دفن کیا۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو، جو کتا سیکھ جاتا ہے اور جو کتا نہیں سیکھتا، ان دونوں کے مارے ہوئے شکار کا حکم شرعی الگ الگ ہے۔ جو نہیں سیکھا اس کا لایا ہوا شکار مردار ہے، اور جو کتا سیکھ گیا، سکھلایا گیا کتا، اس کا لایا ہوا جو ہے وہ شکار ہے، وہ حلال اور طیب ہے۔ یار کتا سیکھ جائے تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں، تو انسان سیکھ جائے تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے حضرت انسان کو جو شرف دیا ہے وہ بوجہ علم عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا ہم اللہ کی قسمت پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال بھر میں علم کی دولت عطا فرمائی۔ علم کافی ہے اگر کسی کو میسر آ جائے تو۔
یہ سعادت مندی ہے، یہ عزت ہے۔ حقیقت میں شہنشاہی بادشاہی علم ہی ہے۔ دو بادشاہ آپس میں ٹکرائے تو ایک فاتح ہوا تو دوسرا مفتو بن گیا۔ تو اس کو پکڑ کے جب لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو زنجیروں میں نہیں جکڑنا، ہمارا اسلوب ہے کہ ہم بادشاہوں کو جب ان پر غالب آتے ہیں تو ان کو عزت دیتے ہیں۔ اس کو سامنے کرسی پہ بٹھایا اس نے اپنے تخت کے سامنے اور کہا کہ ہم تجھے ذلیل نہیں کریں گے، بلکہ اس حکومت میں بھی تجھے کوئی منصب دینا چاہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون سا منصب خود لینا چاہتے ہو، کس عہدے پہ کام کرنا چاہتے ہو؟ تو اس مفتو ملک کے مفتو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے ٹیچر لگا دیں، مجھے استاد لگا دیں۔ تو یہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا تم دوبارہ بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ یہ بادشاہت ہے، یہ شہنشاہی ہے، یہ بغیر تاج کے شہنشاہی ہے۔ تو اللہ نے علماء کو فضیلت دی ہے، علماء کو شرف دیا ہے، علماء کو عظمت عطا کی ہے۔ یار علم جس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا جائے وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی معتبر بن جاتا ہے، اور جس سینے میں علم کا دودھ آ جائے وہ سینہ کتنا معتبر۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ وادی نمل کی طرف بڑھے تو ابھی کچھ فرسخ دور تھے کہ ایک چونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی حضرت سلیمان کا لشکر کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور یہ غالباً 3 فرسخ دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی اس گفتگو کو سماعت کیا۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے تو گویا 9 میل دور سے، کوئی 16-17 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ بھی سنے اور اس سے جو مفہوم نکلتا تھا وہ بھی سمجھا۔ اور یہ نبی کی شان ہے، کبھی بھی نبی کے حواس کو اپنے حواس سے مماثلت دینے کی بدکاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے تو کان کے پردے پہ بھی چونٹی ڈال دی جائے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن 15 کلومیٹر دور سے 9 فراسخ سے 3 فراسخ سے 9 میل دور سے وہ چونٹی اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے اور حضرت سلیمان اس کو سنتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس کی بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب طیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے والے حصے میں 2 مہین سے بال ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں باریک سے۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے وہ اپنی ہمجولی کو کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ 9 میل دور سے چونٹی کے باریک سے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا۔ حضرت امام راضی لکھتے ہیں اللہ نے اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنایا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ چونٹی یہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں تمہیں کچھ بھی نہ جاؤ، عدم توجہ ہو اور وہ دھیان نہ کریں، اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوں اور تم پاؤں تلے آ کے رو بھی جاؤ۔
اس نے لفظ بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں پتلی ڈال جاؤ، تو وہ چیونٹی جانتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس علم کی وجہ سے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا، اور اللہ نے قیامت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو اس چیونٹی کے نام پہ رکھا، سورہ النمل، اس کو پروٹوکول دیا، اس کو اعزاز، اس کو شان عطا کی، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے علم کی وجہ سے اعزاز عطا کیا۔ جب ایک مسلمان حضور کا غلام علم سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا مرتبہ، اس کا درجہ اور اس کی شان دنیا کے کسی ترازو پر نہیں تولے جا سکتے۔ اس لیے ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم علم سیکھنے میں مصروف ہو جائیں۔ فرمایا گیا کہ ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی آخری توجہ چاہوں گا، احباب تشریف رکھیے گا ماشاءاللہ۔ سلطان المشائخ پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی، آپ آستانہ عالیہ بنگالی شریف، وہاں سے آپ خصوصی طور پہ عرس پاک میں شرکت کے لیے رونق افروز ہوئے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب حضرت قبلہ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب ہمدانی اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب آئے۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے یہ معلوم ہو، غالب اندازہ ہو کہ میری زندگی چند سانسوں کی مہمان ہے، جس طرح آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جو کینسر ہے وہ آخری سٹیج پہ ہے، اب اس کا علاج تو ممکن نہیں رہا، تو جو اندازے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، باقی اللہ چاہے تو شدید بیمار کو شفا عطا کر دے، اور وہ چاہے تو جو بالکل بظاہر تندرست ہے اس کو آغوش موت میں سمیٹ لیا جائے۔ تو اب ڈاکٹر بتا دیتے ہیں تو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی وجہ سے یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے زندگی کا، تو وہ کیا کرے؟ عبادات کرے، تہجد گزاریاں، دیگر اعمال خیر۔ علماء نے فرمایا کہ وہ علم سیکھنے میں لگ جائے، کیونکہ جو شخص اس حال میں انتقال کرتا ہے کہ وہ طالب علم تھا، علم سیکھ رہا تھا، اور وہ اس حالت میں ہی انتقال کر گیا، کل قیامت کے دن اس کے اور پیغمبر کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز اس کو دیا گیا جس نے ابھی تکمیل بھی نہیں کی، اور جو علم دین حاصل کر کے عمل پیرا ہوتا ہے اور اس علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے اور پیغام حق کا ابلاغ کرتا ہے، اللہ اس کو کتنے اونچے درجات پہ فائز المنام فرمائے گا۔ تو اس لیے سعادت مندی علم حاصل کرنا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں مشقت بڑے سفر ہی کیوں نہ کرنے پڑے، اذیتیں ہی کیوں نہ سہنی پڑے، اور ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ مشکل سے مشکل حالات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک چھت کے تلے تمام فنون کے ماہرین اداروں میں، مدارس دینیہ میں جمع ہوتے ہیں۔ منطق، فلسفہ، نحو، صرف، علم حدیث، علم فقہ، سب علوم کے ماہرین ایک ہی چھت تلے جمع ہوتے ہیں، اور طالب علم کو کہیں سفر کر کے جانا نہیں پڑتا، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ سے علم صرف کی تکمیل کرتا، پھر لمبی مسافت کے بعد ایک دوسری جگہ عازم سفر ہوتا اور وہاں سے علم نحو کی تکمیل کرتا، پھر تیسرے استاد کے پاس جاتا، اور کئی دہائیاں لگ جاتی اس کو تکمیل علم میں، لیکن اللہ نے یہ آسان کر دیا اور یہ سہل فرما دیا۔ اور پھر جو مدارس دینیہ تھے وہ بھی عالی شان عمارتیں نہیں تھیں، برکت کے درخت کے نیچے علماء بیٹھ گئے اور وہیں ادارے قائم کر لیے۔
پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہی لوگوں کا ہجوم ہو گیا. ایک مسجد کے اندر ہجوم عاشقاں ہو گیا اور بلا تعین اوقات سلسلہ تعلیم و تعلم کا چلنے لگا. کام کاج بھی چلتا ہے اور تعلیم کے سلسلے بھی چلتے ہیں. اور پھر جو باقاعدہ ادارے بھی تھے تو وہاں بھی وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آج اچھے اداروں کے اندر سہولیات موجود ہیں. مسجد وزیر خاں میں سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب درس نظامی پڑھاتے تھے تو ایک ہی گیس جلتا تھا. اس کی روشنی کے اندر رات کو طلباء بھی مطالعہ کرتے تھے اور اساتذہ بھی، اور جو ہے وہ خود سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی مطالعہ فرماتے تھے. پھر اس کے بعد حزب اللہ. تو اس طرح یعنی مشکلوں اور مشقتوں کے اندر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد اپنے استادوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے جامعہ میں لالٹین نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس زمانے کے اندر یہ بیل گاڑیاں چلتی تھی اور اس کے پیچھے لالٹین بندی ہوتی تھی. تو مادس کی راتوں کے اندر ہم کتاب لے کر ان کے پیچھے جھک جاتے تھے اور کئی کئی میل یوں مطالعہ کیا. تو آج کی تاریخ میں یہ سب آسان کر دیا گیا. کتاب نقل کرنا، قلمی نسخے سے قلمی نسخہ بنانا یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن آج کے جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں تو ہر چیز آپ کی پہنچ میں ہے. آپ کے پاس وسائل کی فراوانی نہیں بھی ہے تو تھوڑے سے پیسوں سے آپ کے پاس بہت کچھ میسر ہے. صرف طالب علم محنت کرنے والا ہو اور علم کا قدردان ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ کا گھر کتابوں سے بھرا ہو، آپ کا دارالمطالعہ بہت خوبصورت اور قیمتی فانوس لگے ہوئے ہوں، ہر طرح کی موسم کے مطابق آسودگی میسر ہو، اور آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ آسانی اور آسودگی وہاں پہنچائی گئی ہو. علم کی غیرت یہ ہے کہ پھر بھی وہ طلب سے ہی آتا ہے. اگر کوئی شخص علم طلب نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ حاصل نہیں ہو پاتا. سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ علم کے لیے تمہیں یوں پگھلنا چاہیے جس طرح شمع پگھلتی ہے. شمع پگھلتی ہے تو اجالا ہوتا ہے. تو اپنے وجود کو علم کے لیے آپ کو ڈھالنا ہوگا اور اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا. اس لیے مجھے علم کی قدردانی، علم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس کے لیے شدید محنت کرنی ہوگی اور شمع کی طرح اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو پگھلا لینا ہوگا. پھر علم کا نور ہمارے سینے میں اترے گا، اور علم جب سینے میں اتر جاتا ہے تو آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری خواہشات کا سلسلہ طویل ہو گیا. ورنہ اگر علم کی قدردانی ہو تو دنیا کی چیزوں کی خواہش بھی باقی نہیں رہتی. ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس نے کسی دنیا دار کی ٹھاٹ بھاٹ کو دیکھا اور دیکھ کر کے اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، اس کی گاڑیوں کا قافلہ گزرتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا واہ واہ کیا ٹور ہے، تو اس کے دل میں اگر حسرت پیدا ہوئی قد حق ما آتا اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے. اس نے سمجھا ہی ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کی کہانیاں پڑھیے، ان کی یہ خواہشات نہیں ہوتی تھی. ایک محدث سے پوچھا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا مکان خالی و سند عالی. میری خواہش یہ ہے کہ مکان ایسا ہو کہ جو جہاں کوئی آ کے ڈسٹرب نہ کرے، اور مجھے وہ حدیثیں ملتی جائیں جن کی سند عالی ہو تاکہ میں وہ پڑھتا رہوں اور تلذذ باطنی سے مالا مال ہوتا رہوں. تو عالم دین کی غذا تو علم ہے. علم کی روشنی اس کو تسکین دیتی ہے، اس کو قرار دیتی ہے. وہ مسجد تدریس پہ بیٹھتا ہے تو شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے. کج کلا بھی اس کے سامنے آتے ہیں تو گردن جھکا کے آتے ہیں. یہ علم کا جمال ہے. حضرت امام مالک سے ہارون الرشید نے کہا تھا کہ آپ جب آپ نے موطا لکھی، آپ اگر مدینے سے بغداد آ جائیں اور اپنے شاگردوں کو بھی ہمراہ لے آئیں تو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے حدیث سیکھ لوں، چونکہ میرا تخت و تاج کی حرکت ہے، میرا حرکت کرنا، میرے لیے مدینہ المنورہ میں آنا مشکل ہے. علامہ اقبال نے
علم کی غیرت کے حوالے سے واقعہ کو نقل کیا. اس کی فرمائش کو ذکر کرنے کے بعد کہا گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم نیز جز سودائے اندر سرم. امام مالک نے کہا کہ اگر تجھے طلب علم ہے تو تجھے مدینے آنا پڑے گا، میں علم کو رسوا کرنے کے تیرے دربار میں نہیں آ سکتا. اور یہ اس طرح کے حکمران نہیں تھے جو اس طرح کے، یہ تو بیچارے ان کی اوقات ہی کیا، یہ بیچتے کیا ہیں. اگر ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا تو وہ پتھر بدن کے ساتھ باندھ کے سمندر میں ڈبو دیتے تھے. لیکن گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، کہا میں تو حضور کا نوکر ہوں، میرے سر میں ان کے علاوہ کسی اور کا سودا ہے ہی نہیں. اگر تو نے سیکھنا ہے تو میرے طلباء کے ساتھ آ کے بیٹھ کے مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھو. تو یہ علم کی قدر تھی، انہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں، اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے اور کیا دولت ہمارے سینے کے اندر رکھی ہے. میں اور آپ اگر اپنے اس دولت بیدار کا ادراک ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم علم کو کیا رسوا کرنا ہے، ہم خود رسوا ہوں گے اور در بدری ہمارا مقدر ہو جائے گا. آج بھی اس تاریخ میں بھی جو علم کی قدر شناسی جانتے ہیں، جو علم کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں، اس دور کے اندر بھی عزت ان کی دہلیز کی باندھی ہے. آج بھی انہیں کوئی در بدری اور ٹھوکریں ان کا مقدر نہیں ہے. آج بھی وہ شہنشاہ ہیں، کج کلا ہیں اور بادشاہ ہیں. اس لیے ہمیں اس علم کے ذریعے سے ہی عزت ملی اور اس علم کے ذریعے سے ہی عزت قائم رہ سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مکہ سے کسی میٹنگ کے لیے کہا کہ تم مدینے چلے آؤ. تو جب وہ پہنچے تو کہا کہ تم نے اپنے بعد کون سا شخص اپنے قائم مقام نائب وہاں کا مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابن ابزے کو گورنر بنایا ہے. تو یہ نامانوس سا نام تھا حضرت عمر کے لیے. کہا میں یہ نام پہلے نہیں سنا، تو یہ کون ہے ابن ابزے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک غلام ہے، غلام زادہ ہے. تو کہا یہ غلام زادے کو تم نے گورنر بنا دیا؟ کہا یہ قرآن کا علم جانتا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا کہ یہ قرآن لوگوں کو اٹھان دے گا، لوگوں کو عزتوں کی مسند پہ بٹھائے گا، لوگوں کو وقار کی مسند پہ بٹھائے گا. تو پست قامت بھی اس علم کی وجہ سے سر بلند ہو جاتے ہیں. اور اگر علم سے ہم نے منہ موڑا تو دنیا ہماری باج گزار تھی، لیکن آج ہم دنیا کے باج گزار ہو گئے. آج ہے رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز. آج در بدری ہمارا مقصد بن گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے علم سے نہیں موڑا. آج بھی ہم علم کے شناور ہو جائیں اور اس بحر زخار میں غوطہ زن ہو جائیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز منظم کر لیں تو آج بھی سب کوئی ہمارا مقصود ہے، ہمارا مقدر ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ کافر لگتے کیا ہیں؟ اگر تم مومن کے بن جاؤ تو تخت و تاج میں تمہارے قدموں میں ڈال دیں، عزت تمہارا مقصود ہے، سرف دنیا تمہارا مقدر ہے. آج ہم اگر رسوا ہیں، در بدر ہیں، تو اس کا سبب ہم نے دامن چھوڑا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ہم نے ترک کیا ہے. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا اور فتویٰ بھی آپ جانتے ہیں متوجہ ہوا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. لہجہ تلخ تھا لیکن اب جواب آیا، سارا نشہ اتر جاتا ہے، لفظ وہی صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے. صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے. تھے تو آباب و تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن. قرآن سے دوری آج ہمارے لیے ذلت کا سبب و ذریعہ بن گئی، نکبت کا ذریعہ بن گئی. اس قرآن سے دوری، اس سے جب جڑے تھے تو سرخرو بھی تھے، سربلند بھی تھے. زمانہ کانپتا تھا ہمارے وجود سے، لیکن آج تھر تھر ہم کانپ رہے ہیں.
56, 57, 58 इस्लामी मुल्कों ने ये जो तमाशा हुआ इसी के हवाले से जो इजलास किया उसका आपने देखा होगा, शर्म नहीं आई किस तरह से वो झंडों के आगे खड़े हुए हैं। तुम तो ढूंढ के मर जाओ, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि जोरदार लफ्जों में मुसम्मत भी नहीं कर सकते। तुम्हारे बच्चों की हड्डियां तोड़ी जा रही और तुम इतनी हिम्मत भी नहीं कर रहे। तो जब हम कमजोर होंगे तो हमारे साथ यही होगा और ये होता रहेगा जब तक हम जो है वो अपनी उन आमाजगाहों की तरफ नहीं पलटेंगे जो वैसा था हमारा। तो अल्लाह जल्ला शानहू मुझे और आपको तौफीक दे और इस उम्मत को ये ताकत और तवानाई अता करे कि ये दोबारा पलट के मस्जिद तदरीस संभाल ले। जब ये मस्जिद तदरीस संभाल लेगी तो फिर बहरो बर को संभाल लेगी, क्योंकि इल्म अशिया की जहांगीरी ही तुम्हें फिर जहांगीरी अता करे। तुम जब जो है वो इल्म के नूर से माला माल हो जाओगे तो फिर तुम खिलाफत इलाही और नियामत इलाही के हकदार बन जाओगे। ये इज्जत तुम्हारा मकसूम तभी होगी कि अगर तुम अपने आप को उस मनसब के अहल करोगे और अपने आप को पेश करोगे कि हम इस मकसद के लिए हाजिर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे मौजूद में जबकि इल्म दीन की तरफ बहुत कम लोग आते हैं, जो लोग इल्म दीन सीखते हैं और फिर उस पर वो बजा तौर पे इफ्तिखार करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये एजाज़ दिया। माज़रत बहाना रवैया नहीं है, हमारे लिए एजाज़ है कि हम इस राह के मुसाफिर हैं और इस रास्ते की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको इतना अता करेगा। मेरे एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि जब बाज़ार में मार्केट में मज़दूर ज़्यादा हो और काम थोड़ा हो तो फिर मालिक के नखरे होते हैं, और अगर काम ज़्यादा हो और मज़दूर मिल न रहा हो तो फिर मज़दूर के नखरे होते हैं। तो आज जबकि दीन का काम करने वाला कोई नहीं है, तो आज अगर कोई दीन का काम करता है तो मेरा रब उसकी नाज बर्दारियाँ करेगा। अल्लाह ताला उसके नाज उठाएगा कि ये उस दौर के अंदर मेरे दीन के लिए खड़ा हुआ, और अल्लाह उसको इज्जतों से माला माल दुनिया में भी और आखिरत में भी फरमाएगा, और सरबरुई उसका मुकद्दर उसका मकसूम होगी। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस शम्मे मुस्तफ़ाई को, मुस्तफ़ाई रज़वी को अल्लाह ताला क़यामत तक यूँ ही फ़रोज़ा रखे। हमारे बुज़ुर्ग हज़रत क़िबला शेख हदीस ज़ीदा मजदूहू को अल्लाह सेहत भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू इनकी क़ुव्वत इरादी से लेकर के इनकी तक़वे की क़ुव्वत और इनकी तदरीसी क़ुव्वत को मज़ीद तवानाई अता फरमाए, और अल्लाह ताला हर हादसे से, हर परेशानी से, हर दुख से इनको मासूम करे। गुज़श्ता 1-2 बरस कबल इनके जवान साहबजादे दागे मुफारकत दे गए। यकीनन ये एक बाप के लिए बहुत बड़े सदमे की बात होती है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इसके बावजूद इनके तदरीसी अमल में फ़र्क नहीं आया, और ये अल्लाह ने इनको ये तौफ़ीक़ात अता फरमाई हैं। अल्लाह इन मुदर्रिसीन को जो यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनको सादत अता करे। मुंतज़िमा को अल्लाह, मुंतज़िमा कमेटी को सादत अता करे। बल्कि अल्लाह की बारगाह में इन लफ्ज़ों के साथ दुआ गो हूँ, जो गली से गुज़रते हुए मोहब्बत की नज़र से इस इदारे को देख के गुज़रता भी है, अल्लाह उसे भी महरूम ना फरमाए। हमारे बुज़ुर्ग हज़रत क़िबला शाह साहब तशरीफ़ लाए, हम इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इनके इक़बाल को और इनकी खिदमत दीनिया को, इनकी ख़ानदानी शराफ़तों और निजातों को भी अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। मैं इन्हीं कलिमात पे अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। कार माँ आखिर शुदो, आखिर ज़िमा कार नशुद, मुश्ते खाके माँ गुबारे पूछाए यार नशुद, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।